السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، باتیں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں شخصیات کی وجہ سے بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک بات میں کر رہا ہوں، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ایک بات ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو آپ کی شخصیت کے مطابق آپ کی بات کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے ساتھیوں سے بڑی محبت رکھتے تھے، ہر بندے سے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں فائدے کی بات اس سے کہہ دیتے تھے، جو کہ امت کے لیے ضروری نہیں ہوتی تھی۔ اگر امت بھی اس کو کرے تو ان کو بھی ان جیسا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتے تھے۔ تو ایک ان میں سے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شاگرد، اپنے جان نثار، اپنے صحابی کے ساتھ محبت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دوست، آپ خلیل کا لفظ بول رہے ہیں روایت بیان کرتے ہوئے کہ آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جو ہے نا وہ محبت برے لمحات کے اندر یہ وصیت کی۔ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے وصیت کی، کیا؟ 3 باتیں مجھے کہی کہ ابو ہریرہ، یہ کبھی بھی مہینے کے اندر 3 نفلی روزے نہ چھوڑنا، رکھا کرنا، فائدے کی بات ہے۔ 3 نفلی روزے یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15۔ آپ نے یہ وصیت دوسرے صحابہ کو بھی کی ہوئی تھی، کیونکہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کا ثواب دے گا۔ گویا کہ یہ 3 روزے پورے مہینے، ایسا لگے گا کہ پورا سال انسان روزے سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 روزے تم رکھنا۔ چاند کی، جو ہمارا چاند کا قمری مہینہ ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اس کی 13، 14 اور 15، اسے ایام 20 کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار آپ نے پوری زندگی ان روزوں کو رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاشت کی نماز لازمی پڑھنا۔ چاشت ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا اشراق کا وقت، سورج نکلا ہے، جب پورا نکل گیا اس کے بعد پھر تھوڑی دیر جب وقت دن کا حصہ تھوڑا سا گزر چکا ہے، پھر یہ چاشت کا وقت آتا ہے۔ سورج جب اچھی طرح سے نکل جاتا ہے، اپنی روشنی کو پھیلا دیتا ہے، تو یہ وقت، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں بریدہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے 360 جوڑ بنائے ہیں جسم کے، تو انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرے۔ 360 جوڑوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑ بنائے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول، اتنی استطاعت کون رکھتا ہے کہ ہر جوڑ کا الگ الگ سے جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں شکر ادا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ دن کے آغاز میں 2 رکعتیں یعنی کہ یہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے، تو گویا کہ اس نے اس دن کے لیے ان 360 جوڑوں کا، اس کے 360 جسم کے جو جوڑ اللہ نے بنائے ہیں، جو حرکت کرتے ہیں، جو ہلتے ہیں، اس 2 رکعتوں سے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ شکر ادا کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو ہریرہ کو وصیت کی رضی اللہ عنہ، کہ تو وتر جو ہے نا وہ پڑھنے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کر۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ وتر تو آپ جو ہے نا وہ تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز جب آپ سو کے اٹھ جائیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ نماز ادا کرے کچھ نوافل، تو آخر میں آپ وتر نماز اذان فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ابو ہریرہ تھے نا، یہ طالب علم تھے، یہ حدیثوں کو یاد کیا کرتے اور رات گئے تک پڑھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ میرا صحابی اگر رات کو دیر سے سوئے گا تو اذان کے وقت تو بندہ کوئی اسے نہ کوئی مسجد میں اٹھا ہی دے گا، تو اس سے پہلے نہ اٹھا گیا تو آپ انہیں کہا کرتے تھے وتر پڑھ کے سو جایا کر، تاکہ تو جو کہنا تو لیٹ سوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیتیں ہمارے لیے بھی، ہم اس عمل کریں گے تو ہم بھی ان درجات کو پہنچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنا روزے رکھ کر ہمیشہ کی طرح اللہ کے ہاں روزوں کے اندر شمار ہوں، 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے جسم کے جوڑوں کا حق ادا کر دیں، اور وتر پڑھ کے جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ اچھی ہماری جو ہے نا وہ فائل اور اس کے اندر ہماری اچھی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔